حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے میدان بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اب وہ جنگ میں جب تلواریں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر دیکھا تو نہیں نہ جاتا کہ سامنے چہرہ کس کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی تلوار نیچے ہو گئی، بیٹے کی تلوار اوپر ہو گئی، پر بیٹے نے کہا کہ سامنے میرا باپ ہے، بیٹا چھوڑ کے چلا گیا۔ کچھ نہیں کہا کہ والد آ گئے سامنے۔ بعد میں نا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، اللہ نے انہیں توفیق دے دی، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے نا ایک دن بات چل نکلی، تو آپ کا وہ بیٹا کہنے لگا ابا جی بدر والے دن آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑے دھیمے لہجے میں پروقار انداز میں امت کو نظریہ دیتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے پتر تو اس وقت تک کافر تھا اس لیے تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن میں تجھے قسم اٹھا کے بتاتا ہوں اگر بدر والے دن تو میری تلوار کے نیچے آتا نا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا بلکہ اپنے نبی کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو آپ اگر اس مقام پر دیکھیں گے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تم نے کس طرح کی مروتیں شروع کی ہوئی ہیں کہ حضور کے بے ادب سے بھی مروت؟ کہنے لگے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور فرمانے لگے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ تو اپنی زندگی میں یہ پہلا سبق جو صحابہ کی تعارف میں قرآن نے بیان کیا، اشداء علی الکفار، اور دوسرا فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دلی۔ ہمارے جو جھگڑے ہیں نا آپس کے ذات پات کے، اس سے تھوڑا نکل آئیں۔ ہم نے نا انا کی جنگ میں اپنوں کو ہار دیا ہے، ہم اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اتنے آگے نکل گئے کہ ہمارے کئی اپنے پیچھے رہ گئے۔ ایک بحث ہی تو ہوتی ہے میاں بیوی کی جس کے بعد طلاق ہوتی ہے، یعنی شوہر بیوی سے جیتنا چاہتا ہے، بیوی شوہر سے جیتنا چاہتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رشتہ ہار جاتا ہے۔ بچے بیچارے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں والی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں، جی یتیموں والی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں بچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بندہ بھی ہارنے کو تیار نہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا آپس میں کشادگی پیدا کریں، دلوں کو صاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اے میرے بیٹے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ عداوت تو صرف اللہ رسول کے دشمنوں سے رکھنی ہے، آپس میں رحماء بینہم صحابہ اور اہل بیت کی شان ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کہا اے میرے بیٹے، نبی کریم نے حضرت انس سے کہا اے میرے بیٹے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اور فرمایا جس نے میرے طریقے سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے۔ نیرا میٹھا کھانا سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ نیرا جناب مسکرا کے ملنا ہی سنت نہیں، اندر سے دل بھی پورا کشادہ رکھنا سنت ہے۔ صرف اور صرف مسواک سے دانت ہی نہیں صاف کرنے، اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے، کشادہ روئی، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے۔ دلوں کا کھلا ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے۔ بھئی وہ غیظ و غضب تو دشمن کے لیے ہوتا ہے، اپنوں کے لیے تو لہجے محبت والے، انداز پیار والے۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادری میں ایک بندے نے کہا عثمان برادری کی میٹنگ ہے اور فلانا کام اس طرح کر کے آؤ۔ فرمانے لگے تم نے بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں، ورنہ میری برادری تم تو نہیں، میری برادری تو بلال حبشی ہے۔ عثمان غنی فرمانے لگے میری برادری تو صہیب رومی سلمان فارسی ہے۔ ہم نے برادری ازم کے نام پر اپنے اندر تقسیم رکھی، حالانکہ دنیا میں ایک کی تقسیم ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، اس طرف ہم آتے نہیں۔ تو دلوں میں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، ایک دوسرے کو طاقت دیتا ہے۔ مومن ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی سازش نہیں کرتے۔ مسلمان ایک دوسرے کا دست و بازو بنتے ہیں۔ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں یہ جو مشکل میں آئے ہوئے ہیں، یہ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں بیچارے جو غریبی میں ہیں، یہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، مال ہے، وہ ہاتھ پکڑنا نہیں چاہتے، وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ بہت سارے غریبوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، بہت سارے غریبوں کے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، بہت ساری بیٹیاں ہیں جن کو ان کے گھروں کی طرف رخصت کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم پہلا قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ بلکہ اگر کسی بھائی کے پاس طاقت آ جاتی ہے، ایک بھائی غریب ہے دوسرا امیر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی بیٹے کی شادی امیروں میں کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ایک سے کہا، میرے دل میں خیال تھا، میں نے کہا یار تیرا بھائی غریب ہے اور بچیاں پڑھی لکھی ہیں اور بڑی نیک ہیں، سارا علاقہ تعریف کرتا ہے، تو رشتہ کیوں نہیں لیتا؟ کہنے لگا وہ پیر صاحب میں نے اپنے بھائی سے کہا تو بچیوں کی شادی کا خرچہ سارا میں کروں گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اب تو اپنے بھائی کو خرچے میں تولنے لگ گیا ہے۔ اگر بھائی کی بچی پر خرچہ کر کے بھی تو نے کسی کو بتانا ہے تو بتا وہ تیری بچی نہیں۔ یہ لفظ کیسے ادا کی؟ اور میں نے کہا اگر میرا تو نے خرچہ ہی کرنا پھر تو رہنے دے، اور بڑے لوگ ہیں جو خرچہ کر دیں گے، تو ہٹ جا درمیان میں سے، تو اس بیٹی کو گھر لے کے جا۔ ہم آپس میں وہ جو خاص ہمارے دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے، یار کاروباری لوگوں کو سپورٹ کریں، ان کو گرنا ہوا نہ دیکھیں، یہ نہ پسند کریں کہ وہ گر جائیں تو میں ساری مارکیٹ پہ قبضہ کر لوں۔ رب بڑا کریم ہے، اس طرح پہلی دکان والے کو روزی دیتا ہے، آخری والے کو بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔